میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نور مجسم، نبی مکرم، وجہ تخلیق کائنات، جان رحمت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ایک بار پھر ہم تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہیں، تاکہ سورہ البقرہ کے مجموعی طور پر 26ویں رکوع اور دوسرے پارے کے 10ویں رکوع پر گفتگو کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 211 ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کم آتیناہم من آیات بینات، ہم نے ان کو کتنی روشن نشانیاں دیں۔ بنی اسرائیل کی ان روشن نشانیوں کی مختلف تفاسیر کتب تفاسیر میں موجود ہیں کہ ان روشن نشانیوں سے مراد کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ مختلف تفاسیر قرآن کی جامعیت، قرآن کی فصاحت و بلاغت کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ ہر تفسیر اپنے مقام پر حجت ہوتی ہے اور ہر تفسیر سے استدلال کرنا مفسرین کرام کے ہاں رائج ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پر اپنی اصول تفسیر کی مشہور کتاب الاتقان کے اندر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کو کتنی روشن نشانیاں دی گئیں، اس سے مراد ان انبیاء علیہم السلام کے معجزات تھے جو ان کی ہدایت اور رشد کے لیے انبیاء علیہم السلام کو سونپے گئے، تاکہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کی ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان معجزات کو دیکھ کر اپنی جبین بارگاہ لم یزل میں جھکا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل طریقے سے یقین اور اعتقاد پیدا کریں۔ لیکن ان کا معاملہ اس کے برعکس رہا۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے پاس واضح معجزات بھی دیکھے، ان کی تکذیب بھی کی، اور بہت سے انبیاء علیہم السلام کی شہادت کا معاملہ بھی بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے وقوع پذیر ہوتا رہا۔ یاد رہے کہ یہاں پر دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے انہیں کتنی ہی نشانیاں دیں، تو ان نشانیوں سے مراد ان پر کتابوں کا نزول ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے لیے منشور حیات اور تمام ضروری معاملات کے ترتیب اور تمام ضروری معاملات پر سیر حاصل کلام کر دیا گیا، گفتگو فرما دی گئی، تاکہ بنی اسرائیل اپنی زندگی کو اس منہج پر چلا سکیں جو کہ ایک کامیاب انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اقرار کرنا تو درکنار، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی آئی ہوئی نعمتوں کو بدل دیا، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔
نعمتوں کی ناشکری کرنا اور کفران نعمت کرنا، یہ بنی اسرائیل کے خمیر میں یہ بات شامل رہی۔ انہوں نے کتاب میں بھی تحریف کی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کتاب پر اللہ کا شکر ادا کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ایک سامان ہمارے لیے بھیج دیا، ہم تیری بارگاہ میں سربسجود ہیں، لیکن معاملہ اس کے برعکس رہا۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر جتنی ممکنہ تحریفات ہو سکتی تھیں تحریفات بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے کو بھی اس میں سے محو کر دیا گیا، اور اس تحریف کا ذکر قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کیا۔ اور آج اس کتاب کا عالم کیا ہوگا، آج ان کی آسمانی کتابوں کی صورتحال کیا ہوگی، وہ کسی بھی صاحب عقل و دانش سے پنہا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نشانیاں دی، اور یہ نشانیاں انبیاء علیہ السلام کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور اللہ کی عظیم نعمتوں کا کفران کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر بھی اسی مضمون سے ملتا جلتا ایک مضمون بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے معاملات پر، دیگر مقامات پر بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس بات کی تصریح کی یہ کیسے کفران نعمت کرتے رہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 212 ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو آراستہ کر لیا۔ کفار کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، وہ آخرت کی فکر سے بے بہرہ ہیں۔ اور سورہ یاسین کے اندر کفار کا ایک قول بھی نقل کیا گیا کہ کون ہے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو پھر کون ہے جو ہمیں اٹھائے گا۔ ظاہری سی بات ہے، اگر کسی انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کا خوف ہی لاحق نہ ہو تو وہ زندگی کیسے صراط مستقیم پر گزار سکتا ہے؟ وہ تو یہی تصور کرتا ہے زندگی وہی ہے جو ہم نے یہاں پر گزار لی، اس کی پوچھ گچھ کسی مقام پر نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور مرنے کے بعد ہم کسی حساب کتاب سزا و جزا کے معاملے سے نہیں گزارے جائیں گے۔ ظاہری سی بات ہے، جب انسان میں یہ بات پیوست ہو جائے اس کے ذہن کے اندر تو وہ ذہنی طور پر، فکری طور پر، ہر طور پر وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ منشور حیات سے، اسلام سے منہ پھیرتے ہوئے بھی قطعاً اجتناب نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بھی ایسی ہی قوم کے ساتھ پڑا تھا جو کہتی تھی کہ کون ہے جو ہماری مردہ ہڈیوں کو زندہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تمہیں ایک بار بنا کر تھک گئے جو دوسری بار تمہیں نہیں اٹھا سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر مردہ زمین کی مثال دی کہ دیکھو ہم مردہ زمین کو بارش کے ساتھ کیسے زندہ کرتے ہیں، اسی سے نصیحت حاصل کرو کہ ہم مردہ زمین کو جیسے زندہ کرتے ہیں ایسے ہی تمہاری مردہ ہڈیوں میں زندگی کو پیدا کر دیا جائے گا اور تم اپنی قبروں سے اٹھا دیے جاؤ گے۔ تم سے جواب دہی کا معاملہ بھی کیا جائے گا، تم سے سزا و جزا کے معاملات بھی کر دیے جائیں گے، اور روز محشر قیامت کے دن سزا و جزا کے بعد، سنانے کے بعد جنت اور جہنم کا معاملہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جنت کی صفات بیان کی اور جہنم کے معاملات بیان کیے تو وہ لوگ اللہ کے خوف سے لرز جاتے تھے اور جنت کی طلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے، جیسا کہ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث مبارکہ جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا،
آپ نے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مجھ سے کچھ طلب کر لے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت بھی مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی مانگتا ہوں، مجھے جنت میں آپ کا قرب چاہیے۔ کتنا یقین کامل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر صحابہ کرام کو کہ ابھی جنت کا معاملہ بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے، لیکن صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پر ایسے اعتماد اور اعتبار کر رہے تھے گویا انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رکھا ہے۔ وہ جہنم سے ایسے پناہ مانگتے تھے جیسے گویا انہوں نے اپنی آنکھوں سے جہنم کے عذاب کی کیفیات کو دیکھ رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو ایمان کمال درجے پر پہنچا اس کی بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی خبروں پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا اور آپ کے صدق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خبر کی تصدیق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اول تا آخر من و عن ایسے مان لینا جیسے کہ ہم نے وہ تمام باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہیں۔ تو کفار کے لیے فرمایا گیا زین للذین کافروا الحیات الدنیا، کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی بد مذہب ہیں وہ دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی دولت، عورت، شہرت یہ ان کی بنیادی ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن ایک بندہ مومن کے لیے یہ تمام باتیں ایک آزمائش ہیں اور اس نے ان آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر گزرنا ہے اور آخرت میں اپنے رب کے ساتھ اس حال میں ملنا ہے کہ رب اس سے راضی ہو اور وہ رب سے راضی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ کفار غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیر کرتے تھے، صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں کمی کی جا رہی تھی۔ ان صحابہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام تھے۔ ان کو دیکھ کر کفار اور منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پسماندہ قوم اور ان کمزوروں کے سر پر دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے آئے اور دنیا پر اسلام کو تسلط دینے کے لیے آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے ایک بات تو اشارتاً یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا مذاق اڑانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تحقیر کرنا، یہ کافروں کا شعار ہے۔ آج ہمارے ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بدعقیدگی میں مبتلا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفار کا شعار بیان فرمایا کہ کفار یہ معاملہ کرتے ہیں، وہ صحابہ کی تحقیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید متصلاً ارشاد فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور دنیاوی زندگی فقط ایک عارضی دورانیہ ہے جس کے اندر ہمیں کچھ نیک اعمال کرنے کے لیے اور ہمیں اپنی چند ترجیحات کو پہچان کر ان پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ دین اسلام کیا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر ہم جو کچھ بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی اس طرف اشارہ دیتی ہے کما تدین تدان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا میں اچھے عمل کرو گے تو آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل نہیں ہوگے، اور اگر دنیا کے اندر تم نے اپنی زندگی کو آسائشوں سے پر رکھا اور اللہ رسول کے راستے سے دور رہے تو یقیناً آخرت میں تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر ارشاد فرمایا اور قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، یعنی انہوں نے اپنی ترجیحات کو پہچانا، دین اسلام کے دامن سے وابستہ رہے اور دنیا کو ایک عارضی دورانیہ جانتے ہوئے اپنے دامن کو بچا کر چلے، نہ ہی اس پر کسی بد کرداری کا دھبا آنے دیا، نہ ہی رزق کے حلال اور حرام کے معاملے میں مشتبہ ہوئے،
انہوں نے اپنا راستہ بالکل سیدھا رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیوں سے سرخرو فرمایا، ہمکنار کر دیا۔ فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اس دن، قیامت والے دن، ان سے اوپر ہوں گے۔ یہ لوگ حسرت سے اپنی انگلیاں چبا رہے ہوں گے اور کافر پکار اٹھیں گے کہ کاش میں آج مٹی ہوتا، میں مٹی میں مٹی ہو جاتا، اتنا بڑا سچ تھا جس کو میں نے تسلیم نہیں کیا، قرآن کی دعوت کو جھٹلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر میں استہزاء کرتا رہا، مذاق اڑاتا رہا۔ آج وہ لوگ جن پر ہم دنیا میں ہنستے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام قرب میں ہیں، اس دن ایسی حسرت ان کو فائدہ نہیں دے گی، بلکہ کفار کے ساتھ کہا جائے گا ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، چکھ اب عذاب کا مزہ، تو دنیا میں بڑا کرم والا تھا، بڑی عزت والا تھا۔ اس سے ان کی حسرتوں میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا، اور یہ اس دن اتنی حسرت محسوس کریں گے کہ یہ دعا کریں گے کہ آج ہمیں اٹھایا ہی نہ جاتا، آج ہمیں مٹی بنا دیا جائے تاکہ ہم آج کی ذلت و رسوائی سے بچ سکیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ بے حساب رزق عطا کرنے کے اگر 4 معنی کیا جائیں، مختلف تفاسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اول یہ ہے اللہ کثرت سے رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ قلیل عموماً وہ ہوتا ہے جو حساب میں ہو، اور کثیر وہ جو اس کے بغیر ہو۔ تفسیر تو یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ قلیل کا حساب ہو سکتا ہے اور بغیر حساب جس کا حساب نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے کہ جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے کوئی حساب مانگنے اور اس پر اعتراض کرنے والا نہیں، وہ بغیر حساب کے دینے والا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس آیت کی اگر یہ اس تفسیر کو ہم لے کر چلیں تو اس کی تائید قرآن کریم میں ایک جگہ سے، ایک آیت مبارکہ سے ہو جاتی ہے کہ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور اللہ تمام لوگوں سے سوال کرنے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں گویا یوں ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی حساب مانگنے والا نہیں اور اس پر اعتراض کرنے والا نہیں۔ کوئی خدا سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حساب دو کہ تم نے کس کو کتنا دیا، اللہ کے سوا سب سے خدا حساب لے گا، مگر اللہ کی ذات سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ گن کر نہیں دیتا، جیسا کہ یہود کا عقیدہ تھا ید اللہ مغلولۃ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بھی فرمایا اللہ جس کے لیے چاہے رزق کے اندر وسعت عطا فرمائے، اور گن کر تو وہ دیتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، جس کو اپنے خزانے ختم ہونے کا خوف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا بھر کی تمام مخلوقات کی تمام خواہشیں پوری بھی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو پانی کے ایک بہت بڑے سمندر میں ڈبو کر باہر نکالا جائے اور اس سوئی کے ساتھ پانی مس کرتا ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ چہارم، یہ مطلب اس کا چوتھی تفسیر چہارم آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، یعنی چوتھی تفسیر کہ اللہ بغیر حساب کے جسے چاہے بے گنتی کے عطا فرماتا ہے۔ اصل میں حساب بمانی گمان بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس مقام سے عطا فرماتا ہے، جیسے کہ سورہ طلاق میں ہے کہ جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، من حیث لا یحتسب، کہ اللہ انسان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ ایک تفسیر تو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے گمان کے باہر سے رزق دیتا ہے۔ انسان کی ذہن میں کچھ ذرائع ہوتے ہیں کہ مجھے رزق یہاں سے مل سکتا ہے، میں کاوش کروں گا تو ممکن ہے یہاں سے ایک اچھی رقم میرے ہاتھ آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مخلوق پر ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے اور اس کے لیے دروازے کھولتا رہتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فحد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔
سورہ البقرہ آیت نمبر 213، تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے، ڈر سناتے ہوئے، ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلے کر دیں۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا گیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک دین پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے تک تمام لوگ، آپ کے عہد تک تمام لوگ ایک ہی شریعت پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بعثت میں پہلے رسول تھے جو اس مقصد کے لیے تشریف لائے کہ شرک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا جائے اور شرک کو روئے زمین سے ختم کیا جائے، اور شرک جن لوگوں کے اندر سرایت کر چکا ہے اس شرک کی جڑوں کو باہر نکالا جائے اور لوگوں کو دین واحد پر لا کر اکٹھا کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی بیان سورہ یونس آیت نمبر 19 میں فرمایا، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، لوگ ایک ہی دین پر تھے اور پھر ان میں اختلاف ہو گیا۔ یہ اختلاف کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل خلق جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے عہد تک توحید الہی پر قائم چلی آ رہی تھی، کس طرح گمراہ ہوئی، اس کا ذکر تو سورہ نوح کے اندر آ رہا ہے۔ انہوں نے چند صالحین کے بت اپنے خیال کے مطابق، یہ بات تھوڑی توجہ طلب ہے کہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق چند صالحین کے بت بنا لیے اور ان کے نام اولیاء کرام کے نام پر رکھ دیے، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ سورہ نوح کی جو آیت مبارکہ اس کی طرف میرا اشارہ ہے۔ انہوں نے چند بتوں کے نام اولیاء کرام کے ناموں پر مختص کر دیے اور اپنے خیال کے مطابق وہ ان کی تعظیم کر رہے تھے، اصل میں وہ اولیاء کرام کی تعظیم کر رہے تھے، یہ ان کا اپنا خیال تھا، گمان باطل تھا۔ یہاں پر بھی ایک اشتباہ اور ایک اشکال ضرور اٹھتا ہے، کیا کسی بت کا نام کسی ولی کے نام پر رکھ کر اس کی تعظیم آیا کہ اس بت کی تعظیم کہلائے گی؟ تو قطعا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے سارے من دون اللہ یہ جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ ظاہری بات اگر من دون اللہ سے مراد ان بتوں سے ہٹ کر ان پاک ذاتوں کو لیا جائے جو انبیاء علیہم السلام ہیں، ملائکہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، تو پھر نعوذ باللہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ لوگ نعوذ باللہ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ یقیناً یہ اسلام کے بنیادی عقائد کو تزلزل متذبذب کرنے والی بات ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عقیدوں سے پناہ عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے پھر اس طرف رخ کیا، خود ساختہ طور پر ان کی تعظیم شروع کی اور پھر ان کی عبادت کا سلسلہ چل پڑا۔ اس میں اشارہ یہی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا خوشخبری سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے۔ ان انبیاء میں سے کچھ کو کتابیں دی گئیں جیسے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم ہے، اور کچھ انبیاء علیہم السلام کو صحائف آسمانی سے نوازا گیا، آسمان سے ان کے اوپر صحائف کا نزول ہوا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت شیس علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو تورات کا نزول ہوا، حضرت عیسیٰ پر بھی کتاب کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب کا نزول ہوا، اور چند انبیاء علیہم السلام پر صحائف کی تعداد مختلف بیان کی جاتی ہے، کہیں پر 110 اور بعض جگہوں پر 104 بیان کی جاتی ہے، یعنی کم و بیش 104 سے لے کر 110 تک صحائف کا نزول ہوا اور 4 کتابیں نازل کی گئیں۔ پھر ان لوگوں نے اپنی کتاب میں اختلاف کیا، اختلاف کرنے کی وجہ یہی رہی کہ وہ احکام ان کی مرضی کے مطابق نہ تھے یا ان کی طبیعتوں کو راس نہیں آتے تھے،
تو انہوں نے شرعی احکامات کے اندر تغیر و تبدل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی جتنی بھی بشارتیں تھیں، نشانیاں تھیں، ان سب کو اپنی کتابوں سے محو کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا اہل ایمان پر احسان فرماتے ہوئے، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت کی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ عقیدہ تزویج پا چکا تھا اور رائج ہو چکا تھا عیسائیوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خداؤں میں سے تیسرے خدا ہیں. عقیدہ تثلیث یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عیسائیوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ پیدا ہو چکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے بیٹا ہونے کا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتی تھی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن کریم نے آ کر ان انبیاء علیہم السلام پر لگائے گئے ان الزامات کی تردید کی. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حق بات کی تلقین کی، حق بات سے راستہ دکھا دیا گیا کہ صحیح راستہ یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اسلام نے ہر طرح کے شرقی عقیدوں کو ختم کیا. تو اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے تھے. یعنی یہود کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں. قرآن کریم نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی ذکر کیا، اور ان کے مقام اور ان کی شخصیات کے لیے جو عقیدے کی وضاحت تھی وہ بھی بالکل صراحتاً کر دی گئی کہ یہ اللہ کے مقرب اور مقبول بندے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ، یعنی اللہ نے کتابیں اتاری تاکہ لوگ انہیں پڑھیں اور ان کی تبلیغ کریں اور دوسری قوموں کو ہدایت کریں، مگر جن لوگوں کو یہ کتابیں ہدایت کے لیے دی گئی تھیں انہوں نے انہی کتابوں کو وجہ نزاع بنا لیا، اسی میں اختلافات شروع ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 91 کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی، تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، تم نے کتاب کو ورقہ ورقہ کر دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کوئی حصہ چھپاتے ہو اور کوئی ظاہر کرتے ہو، یہاں تک کہ ان کا اختلاف اتنا بڑا کہ آج انجیل کے مروجہ نسخوں میں بھی ان لوگوں کا کافی اختلاف ہے کہ انجیل کا کون سا نسخہ معتبر ہے اور کون سا نسخہ معتبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو ہدایت دی، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو بد عقیدگی کی ہوا عام تھی اس کا بھی سد باب کر دیا گیا کہ قرآن کریم فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جو پہلوؤں کی اصلاح کر رہی ہے. اس سے ایک بات تو اشارتاً یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ کی عظمت کی گواہی دی کہ جن جھگڑوں میں پہلی امتیں ہلاک ہو رہی تھیں اللہ نے اس امت کو ان سے بچا لیا. یہ امت بحیثیت مجموعی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. یہ حدیث مبارکہ بخاری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. تو یہ اس آیت کی تفسیر گویا کہ ہوگی فَهَدَى اللَّهُ، اللہ نے ہدایت دی اس امت کو، اور قیامت تک یہ امت بحیثیت مجموعی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی شخص انفرادی طور پر گمراہی کی طرف جاتا ہے تو اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے، لیکن مجموعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا اثر قیامت تک جاری و ساری رہے گا. مزید ارشاد فرمایا، اگلی آیت مبارکہ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی، انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے
کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو نزول ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا، جہاں پر مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکالیف پہنچی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو تسلی اور تشفیع دی کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ جب اہل ایمان کسی آزمائش سے گزارے جا رہے ہیں، ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ تحقیق ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، تو اللہ ضرور سچوں کو ممتاز کرے گا اور جھوٹوں کو بھی نکھار دے گا۔ آزمائشیں لانے کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور اس کی کئی حکمتیں جو مختلف تفاسیر میں بیان کی گئیں، وہ میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ سب سے پہلے آزمائشیں لانے کی پہلی حکمت یہ ہوتی ہے تاکہ اہل ایمان جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، ان میں، اور وہ لوگ جو دین اسلام کا محض زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرق واضح فرما دے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے جو صاحب استقامت ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ ہر طرح کے حالات میں اسلام کا دامن پکڑ کر چلتا رہے گا، اسلام کو چھوڑے گا نہیں۔ اور جو شخص زبانی جمع خرچ کرنے والا ہوگا، یقیناً وہ مصائب اور پریشانیوں میں چھوڑ کر بھاگ نکلے گا، اور یا منافقین کی طرح کسی طرح کا کوئی عذر پیش کر کر اس مصیبت سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی سبیل کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کی رات اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب انسان اس بات پر کامل یقین کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان جس نے تاریخ پڑھی ہو، کہ وہ جان سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو کس حد تک خطرہ لاحق تھا کہ اگر آج ہم پکڑے گئے تو پھر جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ لیکن قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی طرح کی حیل و حجت کا معاملہ نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خطرناک سفر میں رہے جب کفار آپ کی غار کے دہانے تک جا پہنچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اس کامل اور کمال درجے کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ توبہ میں فرمایا، اور ان کو عزتوں اور عظمتوں سے نوازا گیا۔ منافقین کی عادت رہی کہ دور کا سفر ہو اور توشہ سفر کم ہو، مصائب پریشانیاں متوقع ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر کر کر کسی نہ کسی بہانے سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ اور ایک حکمت تو یہی ہے کہ اس میں جھوٹے اور سچے کی پہچان ہو جائے۔ دوسرا، آزمائشوں کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے گناہوں کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مصیبتوں کا نزول فرماتا ہے، اور وہ شخص ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے جب وقت گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حکمت تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ نیک لوگوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کے درجات بلند فرمانا چاہتا ہے تو ان کو آزمائشوں پر مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اس پر صبر کریں، اور صبر سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے اور اس مطلوبہ مقام تک وہ پہنچ جاتے ہیں جو اللہ کے علم میں ان کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے تکلیفیں تو اٹھانی پڑتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جاتا تھا، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیا جاتا تھا،
آرے سے چیر کر ان کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، ان کے جسموں کو 2 حصوں میں منقسم کر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کا گوشت نوچا جاتا تھا، لیکن انہیں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش دین اسلام پر، دین پر استقامت سے باز نہ رکھ سکی۔ انہوں نے ہر طرح کی مصیبت اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو سرخرو فرما دیا۔ مسلمانوں نے بھی بڑے مصائب اٹھائے اور ہجرت کر کر مدینہ شریف پہنچے۔ ان مصائب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلہ کیا دیا؟ ان پر صبر کرنے کی وجہ سے مدینہ ایک اسلامک اسٹیٹ بنا اور پوری دنیا پر پھر مدینے سے مسلمانوں نے اپنی حکومت کو قائم کیا۔ تو بہرکیف آزمائشوں پر صبر کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ بے صبرا پن یہ انسان کے اعمال کو رائیگاں کر دیتا ہے، اس لیے اسلام کے اندر اپنی رانوں پر تماچے مارنا، اپنے چہرے کو نوچنا، اپنے سینہ کوپی کرنا یہ منع کیا گیا، کیونکہ یہ تمام کے تمام معاملات بے صبری کے معاملات ہیں، اور جو شخص اپنے چہرے پر، اپنی رانوں پر بے صبری کی وجہ سے تماچے مارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں اور زندگی کے تمام اعمال صالحہ کو ضائع فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ فرمائیے جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آیت سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے نازل ہوئی۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ننفق من اموالنا وأین نضعها، ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، کس پر کتنا خرچ کریں؟ تو سوال تو ایک ہی شخص کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی تمام انسانیت کو یہ مسئلہ سمجھا دیا، کیونکہ اس میں یسألون صیغہ جمع لایا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں کی سوچ کی ترجمانی بھی کر دی گئی۔ سوال اگرچہ ایک شخص کا تھا، لیکن یسألون صیغہ جمع ہے، تو آپ سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ ایک شخص کا سوال تھا۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اللہ نے فرمایا جو مال تم حلال کماؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سب سے پہلے اس کا حق تمہارے والدین ہے۔ اگر تمہارے والدین محتاج ہوں اور دوسرے لوگ بھی تو والدین کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یاد رکھیے کہ والدین اگر مسلمان نہیں بھی ہیں تو ان کا جو حق پدری ہے وہ آپ سے زائل نہیں ہوتا، اس کے باوجود آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ مالی طور پر معاونت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو اگر وہ نادار ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ جو کتب فقہ کے اندر کنز الدقائق وغیرہ میں موجود ہے، قریبی رشتہ دار جو محرم ہو کا خرچہ بھی آدمی پر لازم۔ محرم ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں اگر 2 میں سے ایک کو مرد اور دوسری کو عورت تصور کیا جائے، یعنی یہ شخص جو مالدار ہے اس کو آپ ایک لمحے کے لیے مرد تصور کریں، اور جس کے لیے اس نے خرچ کرنا ہے اس کو عورت تصور کر لیں، اور اگر یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، یہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے صورتحال ہے کہ اس شخص کو جس پر یہ خرچ کرنا چاہ رہا ہے اس کو آپ عورت تصور کریں، جس نے خرچ کرنا ہے اس کو مرد تصور کریں، تو یہ آپس میں کیا رشتہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ محرم ہے، جیسے بہن بھائی، جیسے پھپھی، بھتیجا، چچا، بھتیجی وغیرہ، ان کے لیے بھی شرط ہے کہ آدمی مالدار ہو، اور یہ رشتہ دار والدین کے بعد زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کیا جائے۔ ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی نیکی کرو خدا اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی یہاں پر ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ نیکی کرو تو احسان نہیں جتلانا، فقط اللہ کی رضا کے لیے کرو، جو نیکی کرو گے اور جس نے جزا دینی ہے وہ جانتا ہے، اور یہ کافی ہے۔ کیونکہ جب انسان نیکی کر کے اس کا احسان جتلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر زائل فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جو نیکی کرو جان لو کہ وہ اللہ جانتا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس کو لوگوں میں بتانے کی یا کسی شخص کی کردار کشی کرنے کی ضرورت نہیں، کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک برائی پائی جاتی ہے کہ اگر اس شخص نے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی جس کا ہم کفالت والا معاملہ کر رہے ہیں تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں ہاں
میں تیری کفالت کرتا رہا ہوں، تو احسان فراموش ہے، اور میں تیرے مشکل وقت میں کام آتا رہا ہوں، اور میں تجھے صدقہ خیرات دیتا رہا ہوں، تو یہ معاملات انسان کے اس عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ نیکی کرو اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ضمنی طور پر ادھر ایک مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت پروان چڑھ رہا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات نعت خوانوں پر، علماء کرام پر، نقبائے محفل پر دکھا کر پیسے لٹاتے ہیں۔ اس میں ایک ریاکاری کا عنصر ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں یہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے اور دین کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے، دکھا کر کسی کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی کسی کی آپ نے مالی خدمت کی، اس سے افضل یہ ہے کہ آپ چھپا کر کسی کو بغیر بتائے ہوئے کسی کے ساتھ نیکی کریں۔ یہ 70 گنا زیادہ افضل ہے کہ آپ چھپا کر کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر رہے ہیں، دکھا کر کریں گے تو ایک تو اس میں ریاکاری ہے، وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ دوسرا، چھپا کر کیا جائے اور کسی پر اس بات کا اظہار بھی نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کے لیے کام کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تو جانتا ہے، نیتوں کو جاننے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ قریب ہے کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، جہاد فرض ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں۔ طبیعت، کسی شخص بھی طبیعت اس بات کو آسانی سے قبول نہیں کرتی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو گھر میں چھوڑ کر جائے اور ایک ایسے سفر کے لیے رخت سفر باندھے کہ اس کو یہ یقین ہو کہ میں اس سفر میں مر جاؤں گا، نہیں تو کم از کم معذور ضرور ہو جاؤں گا، اور ساری زندگی مجھے اس معذوری کے ساتھ جینا پڑے گا۔ فطری طور پر بھی انسان یہ بات پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد مسلمانوں کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جو اس مقام پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت تم پر ایسا آئے گا، یہ صحابہ کرام سے خطاب ہے، ایک وقت تم پر ایسا آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے کے دسترخوان پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم کثیر تعداد میں ہوگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کثیر تعداد میں ہوں گے، اس کے باوجود اقوام عالم ہم پر جھپٹ پڑیں گی اور ہمیں اچک کر لے جائیں گی، یعنی مسلمانوں پر ہاتھ صاف کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، بائیں ہاتھ کا معاملہ ہوگا۔ جیسا کہ آج کشمیر میں ہے، مختلف 57 ممالک اسلامی ممالک دنیا میں موجود ہیں، لیکن مسلمانوں پر ظلم و ستم کو روکا نہیں جا سکا۔ یہی صورتحال فلسطین کے اندر پیش آ رہی ہے، شام کی صورتحال دور حاضر کے اندر ہمارے مشاہدے میں ہے۔ اس کے باوجود کہ اسلامی ممالک میں کچھ ممالک ایٹمی ہتھیار بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود جدید اسلحہ بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود اچھی افواج بھی ان کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود غیر مسلم مسلمانوں پر جہاں چاہیں جب چاہیں ظلم و ستم کرتے ہیں، ان پر اجارہ داری قائم رکھتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ جہاد سے کنارہ کشی ہے، اپنی جانوں کا عزیز ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اقوام تم پر ایسے جھپٹیں گی جیسے کہ کھانے کے دسترخوان پر لوگ جھپٹ پڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الوہن ہوگا۔ وہن ایک ایسا لفظ ہے جو صحابہ کرام نے زندگی میں پہلی بار سنا تھا، تو فوراً تفسیر چاہی، اے اللہ کے محبوب نبی یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم موت سے خوف رکھو گے اور زندگی سے محبت کرو گے۔ تو جہاد بھی اسی صورتحال کا نام ہے کہ ہم زندگی سے کراہیت رکھیں اور موت سے محبت رکھیں۔ جب تک انسان موت سے محبت رکھتا ہے کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں طلیحہ قذاب کے خلاف ایک لشکر روانہ کیا، اور صحابہ کرام
کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اس کے لشکر پر غالب آ گئے۔ تو طلیحہ نے اپنے جرنیل سے پوچھا کہ ہم کثیر ہو کر بھی شکست خوردہ ہیں اور وہ لوگ قلیل ہو کر بھی ہم پر غالب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بات وہی ہے جو میں نے آپ سے بھی کہی۔ اس کے گورنر نے کہا، اس کے فوجی افسران نے کہا، اصل میں وہ لوگ موت سے محبت کرتے ہیں، ہم موت سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہم پر غالب آ گئے۔ تو کامیابی اس وقت انسان کے قدم چومتی ہے جب وہ جرأت مند ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے اور اپنی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی ناکامی کی بڑی وجہ جہاد سے دوری ہی قرار دی کہ تم ڈرپوک ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ تمہیں ناپسند ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تمہارے طبیعتوں کو ناگوار گزرنے کے باوجود اس میں تمہاری بقا ہے۔ جیسا کہ ایک بچے کو اس کی والدہ ایک کڑوی دوائی دیتی ہے جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن یہ دوائی مستقبل میں اس کے لیے صحت کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اس کے لیے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بہت سی چیزیں تم پسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے وہ ناپسندیدہ معاملات ہیں۔ مستقبل کے اندر تم آسائشیں چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو زندگی کا، لیکن مستقبل میں تمہیں اس کی قیمت چکتا کرنی پڑے گی۔ امام ابن ابی حاتم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں سے غالباً میں نے کسی ایک امام کا قول پڑھا تھا کہ جو شخص جسم کی راحت چاہتا ہے وہ کبھی دین کا عالم نہیں بن سکتا۔ ابھی جسم کو مشقت میں ڈالے گا تو وہ دین کا عالم بنے گا، اور جب عالم بنے گا تو امام شافعی نے فرمایا پہلے تو دین کی خدمت کر، پھر دین تیری خدمت کرے گا، پھر ساری زندگی دین انسان کی خدمت کرتا ہے۔ اسی حکمت پر کہ جو اللہ کے حکم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، مستقبل کو بہتر جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت سے متصلاً فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حکمتیں جاننے والی اللہ کی ذات ہے، تم نہیں جانتے۔ وہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے وہ کر گزرو، وہ تمہارے لیے مستقبل میں ایک بہتری کا پیش خیمہ ہوگا، اور جو تمہاری اپنی سوچ ہے اس سوچ کو پس پشت ڈالو اور اپنے زندگی کے معاملات کو اللہ رسول کے سپرد کر دو، اور ہر حکم پر جبین نیاز جگاؤ جو اللہ رسول کی طرف سے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما